اب یہاں تیاری سے مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط کریں، ہمارے اعمال کے اندر اخلاص صحیح رہے، اور ہماری نمازیں، ہمارے روزے، جتنے کام نیکی کے کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے بتایا ہے وہ سارے کام کرتے جائیں، یہ تیاری ہے۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو اشارہ کر کے بتایا، اللہ کے نبی نے وَأَعِدُّوا لَهَا، اشارہ کیا، کہاں؟ قبر کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے لیے تم ابھی سے تیاری کر لو، تیاری اس کے لیے کر لو۔ لیکن ہم لوگ تیاری کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ذرا سوچ لیں۔ ہم جو تیاری ہم کر رہے ہیں دنیا کے اندر، ہم اپنے گھر کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، یہ تو تیاری کرنا ہی ہے، لیکن اس کے اندر ہم اتنا زیادہ ملوث ہو گئے کہ اصل چیز کی جو تیاری ہے ہماری، وہ تیاری ہم چھوڑ دے رہے ہیں۔ اصل چیز کی جو تیاری ہے کہ قبر کے اندر جانے کے بعد جو اصل چیز کی جو تیاری ہے، وہ تیاری کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور جو فنا ہونے والی ہے، جو ہمارے ہاتھ میں نہیں رہنے والی ہے، ہم سے جو چھوٹنے والی ہے، وہ تیاری میں ہم لوگ مشغول ہو گئے ہیں۔ آدمی جتنا بھی کما لو، آدمی جتنا بھی کما لے، گھر کے اندر مال دولت جتنا بھی رکھ لے، اس کی روح جب نرخرے میں آ جاتی ہے، اس کی روح جب نرخرے میں آ جاتی ہے، جب اس کی روح نکلنے لگتی ہے، مال اس کا نہیں رہتا، گھر اس کا نہیں رہتا، جائیداد اس کے نہیں رہتے، جتنا کمایا سارا سب رشتہ داروں میں بٹنے والا ہے۔ جیسے ہی اس کی روح نکل گئی، اب اس کا مال اس کا نہیں ہے۔ جس مال کے لیے اس نے کتنی رات دن محنت کر کے جمع کرتا رہا، لیکن جیسی سکرات کے حالت میں آ کر وہ کہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، اس کا مال نہیں ہے، وہ اس کا مال نہیں ہے۔ اب وہ مال بٹنے والا ہے اس کے رشتہ داروں میں، اس کے بیٹوں میں، اس کے خاندان میں بٹنے والا ہے سارا مال۔ اب اس کی تیاری کیا ہوئی؟ تیاری کیا ہوئی اس کے لیے؟ اب جتنی تیاری کر کے اس نے مال جمع کر لیا، مرنے کے بعد اس کا مال جب تقسیم ہو رہا ہے، اب یہ جب جا رہا ہے خبر کی طرف، اس کے لیے تیاری کیا ہے؟ اپنی نجات کے لیے۔ تو اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسان کے ساتھ قبرستان کے پاس 3 چیزیں اس کے ساتھ رہیں گی، قبرستان تک 3 چیزیں اس کے ساتھ آئیں گی، 2 لوٹ کر واپس آ جائیں گی، ایک اس کے ساتھ رہے گی، ایک اس کے اولاد، اس کے خاندان والے، اس کے رشتہ دار، یہ واپس آ جائیں گے، ایک مال یہ واپس آ جائے گا۔ اب ساتھ میں رہے گا کون؟ اس کے اعمال۔ 2 چیزیں واپس ہو گئی اور ایک چیز اس کے ساتھ اعمال۔ اب اس کا عمل اچھا ہے تو وہ عمل اسے کل قیامت کے دن جنت میں جانے تک اس کے ساتھ میں رہے گا، اور اگر عمل برا ہے تو وہی عمل، برا عمل، جہنم میں جانے کے ساتھ اس کے ساتھ رہے گا۔ اسی لیے پیارے نبی نے صحابہ کو کہا فَأَعِدُّوا لَهَا، اس کے لیے تم تیاری کرو جس سے تمہاری کامیابی اور تمہاری ناکامی اور کامیابی، 2 چیزیں وہ قبر میں ہی تمہارا فیصلہ ہو جائے گا، قبر میں ہی فیصلہ ہو جائے گا، اور آخرت میں بدلہ وہاں ملے گا، فیصلہ قبر میں ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر رو رہے تھے۔ عثمان بن عفان قبر کے پاس کھڑے ہو کے بہت زاروں قطار رو رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے عثمان، اللہ نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، جنتی ہیں آپ، جنت کی بشارت ہے آپ کے لیے، اور ذوالنورین ہیں آپ، اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں آپ کو دی گئی، ذوالنورین ہیں آپ، اور آپ کے حیا پہ فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، آپ کے حیا کو دیکھ کر فرشتے بھی حیا کرتے ہیں آپ کو، کتنی خصوصیات ہیں آپ کے لیے، اور آپ کی عمل پہ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی حضرت عثمان کے لیے۔ بشارت کتنی مرتبہ ملی حضرت عثمان کو؟ ایک تو بشارت ان کو ملی ایک ہی مرتبہ میں، پیارے نبی نے 10 صحابہ کو نام لے کر کہا کہ یہ 10 جنتی ہیں، ایک ہی بیٹھک میں اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا۔ عشر مبشرہ جسے کہا جاتا ہے، وہ عشر مبشرہ 10 جنت کی بشارت پانے والے، تو اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بشارت یہاں مل گئی۔ دوسری بشارت، مسجد نبوی کی مرمت کے لیے جب کوئی مال جمع کرنے کا جب اعلان ہوا کہ مسجد کی طرح صاف صفائی کرنی ہے اور دیکھ بھال کرنی ہے، کچھ مال جمع کرنے کے لیے اعلان ہوا،
تو حضرت عثمان اٹھ کر کہہ دیے کہ اللہ کے نبی میرے 100 اونٹ آ رہے ہیں، آپ وہ لے لیجئے اور جو کچھ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے خرچ کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے ان کو روکا کہ دوسروں کو موقع دو، لیکن جب دوسرے کوئی بھی آگے نہیں بڑھے حضرت عثمان ہی آگے بڑھے۔ تو اللہ کے نبی نے یہاں 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی۔ اللہ کے نبی نے یہاں عثمان کو 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی کہ عثمان اگر آج کے بعد تم اگر کوئی عمل نہ بھی کرو اللہ تمہیں جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ تو صحابہ ایک ایک چیز یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زبانی تمہیں جنت کی بشارت ملی، فرشتے آپ کے حیا پہ فرشتے حیا کر رہے ہیں اور آپ سنو رہے ہیں، اور لیکن قبر کے پاس ٹھہر کر اتنا رو رہے ہیں آپ، اور رونے کی وجہ تو عثمان غنی نے کہا، کیا کہتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے، ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ، کہا کہ یہ قبر آخرت کی جو منزلیں ہیں ساری منزلوں میں پہلی منزل ہے، یہ پہلا درجہ، پہلی سیڑھی ہی ہے یہ۔ اب آدمی جب سیڑھیاں جب چڑھ رہا ہے، پہلی سیڑھی چڑھ گیا تو دوسری سیڑھی چڑھنا آسان ہو جائے گا اسے، پہلے پہ جب قدم ڈال دیا تو دوسرے پہ تیسرے پہ قدم ڈالتا چلا جائے گا، اور اگر پہلے ہی پہ اگر اس کا قدم نہیں پڑ رہا ہے، پہلی سیڑھی پہ چڑھنا اس کے لیے مشکل ہے تو دوسری تیسری بھی مشکل سے چڑھ پائے گا۔ تو عثمان نے کہا کہ میرے آخرت کے اندر جتنی منزلیں اور جتنے راستے ہیں ان سارے راستوں میں پہلا راستہ یہ قبر ہے۔ جو شخص یہ قبر میں اگر کامیاب ہو گیا، یہ قبر میں اگر نجات پا لیا، یہ قبر میں اگر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اللہ اس سے راضی ہو گیا، میری ہر منزل آسان ہوتی چلی جائے گی، ہر منزل۔ اور اگر کوئی اس قبر کی منزل میں اگر ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا، یہاں اس کے اوپر اللہ کی بربادی اور اللہ کی لعنت اگر آ گئی تو آخرت کی ہر منزل کے اندر وہ ناکام ہوتا جائے گا، اللہ کے ہاں بھی پورا ناکام ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے مجھے مسئلہ یہ اللہ کے عذاب کا نہیں ہے، مسئلہ یہاں پہلی منزل جو قبر کی ہے، یہاں اگر میری کامیابی ہو جائے تو میرا الحمدللہ آخرت کے ہر منزل کے اندر میری کامیابی ہوتی چلی جائے گی۔ اس وجہ سے مجھے اس منزل سے ڈر لگ رہا ہے کہ یہاں میرا حشر کیا ہوگا۔ ایک جنتی شخص ایک آخرت کی پہلی منزل کو دیکھ کر ہی اتنا جب ڈر رہا ہے کہ یہاں میری کامیابی کیسے ہوگی، بلکہ ان کو اتنی فکر لگی ہے، جبکہ جنتی ہے باوجود اس کے اتنی فکر لگی ہے، تو ہمارا تمہارا کیا معاملہ ہوگا؟ ہمیں جنت کی بشارت تو نہیں ملی ہے، اور ہمیں مطلب کیا معاملہ ہونے والا ہے؟ ہمارے اعمال تو اللہ اکبر، ہمارے اعمال ایک صحابی کی عمل، ہماری زندگی 100 زندگیاں ہمارے لگا لیں، لیکن صحابی کا ایک چھوٹا سا عمل ہوتا نا، وہ عمل کے برابر بھی ہماری 100 سالہ زندگی کا عمل بھی کام نہیں آئے گا۔